امام بیہقی نے اسے نقل کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا، اذا كان ليلة النصف من شعبان فاذا مناد هل من مستغفر، جب شب برات نصف شعبان کی شب آتی ہے تو اللہ رب العزت آسمان دنیا پر اپنی شان و شوکت کے مطابق نزول فرماتا ہے، اجلال فرماتا ہے اور ندا دیتا ہے، پکارتا ہے کہ کوئی ہے مجھ سے معافی مانگنے والا، کوئی ہے مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا، فاغفر له، آج اس شب میں اسے معاف کر دینا چاہتا ہوں۔ اگر کوئی ہے راتوں کو جاگ رہا ہو، قیام کر رہا ہو، اشک بہائے ہوئے مجھ سے مغفرت طلب کر رہا ہوں، میں اسے معاف کر دینا چاہتا ہوں۔ هل من سائل فأعطیہ، کوئی ہے سائل، کوئی منگتا ہے، کوئی بھکاری ہے میری چوکھٹ پہ اس شب، جو وہ چاہتا ہے، جو وہ مانگتا ہے، میں اسے عطا کر دینا چاہتا ہوں، بشرطے کہ وہ عجز و نیاز، عاجزی و انکساری کے ساتھ مانگے۔ فلا يسأل احد الا اعطیہ، کوئی ہے ہی نہیں، کوئی طلب ہے ہی نہیں، کوئی چاہت ہے ہی نہیں، کوئی خواہش ہے ہی نہیں جو میں پوری نہ کر دوں۔ جو انسان مانگے میں عطا کر دیتا ہوں، اور میں عطا کرتا ہوں سوائے ان لوگوں کے جو فاسق و فاجر ہیں اور جو مشرک ہیں۔ یہ شب رحمت کی شب ہے، مغفرت کی شب ہے، توبہ کی قبولیت کی شب ہے۔ اللہ رب العزت آسمان دنیا پر جلوہ گر ہوتا ہے، اجلال فرماتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس شب ہم قیام کریں، دن کو صیام کریں، اللہ رب العزت کا ذکر کریں، اور پھر خلوص کے ساتھ مغفرت طلب کریں اور اس کی جانب توبہ کریں۔ سیدنا علی سے مروی ہے اور سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث پاک نقل ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، جب شب برات آتی ہے تو دنوں کو روزہ رکھا کرو اور راتوں کو قیام کیا کرو، فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا، کہ مغرب کے بعد اللہ رب العزت آسمان دنیا پر اجلال فرماتا ہے اپنی شان کے مطابق، فیقول الا من مستغفر لی فاغفر له، الا مسترزق فارزقه، الا مبتلا فاعافیہ، الا کذا الا کذا حتی یطلع الفجر۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ کوئی ہے مجھ سے معافی طلب کرنے والا، آج اس شب میں اسے معاف کر دینا چاہتا ہوں۔ کوئی ہے مجھ سے رزق طلب کرنے والا، اس شب میں اپنے رزق کے خزانے کھولنا چاہتا ہوں، اسے رزق سے سرشار کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی ہے مصیبت میں، آزمائش میں اس کی مصیبت آزمائش دور کر دینا چاہتا ہوں۔ کوئی مانگے تو صحیح، کوئی بھیک تو مانگے، کوئی طلب تو کرے، کوئی رات کو جاگ کے مجھ سے مانگے تو صحیح۔ فرمایا اللہ رب العزت فجر تک آسمان دنیا پر اجلال فرماتا ہے اور عطا کرتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں، اور امام احمد بن حنبل نے اسے نقل کیا، اور میں حدیث پاک کا آخری حصہ عرض کر رہا ہوں۔ فقال ان اللہ ينزل ليلة النصف من شعبان الى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب، کہ اللہ رب العزت آسمان دنیا پر جلوہ گر ہوتا ہے اپنی شان کے مطابق، اور پھر اللہ رب العزت بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کو معاف فرماتا ہے، یعنی ہزاروں لاکھوں لوگوں کو
بے حساب لوگوں کو کثرت کے ساتھ معاف فرماتا ہے. یعنی بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے عدد سے زیادہ اللہ رب العزت لوگوں کو اس شب معاف فرماتا ہے. اللہ رب العزت توبہ قبول فرماتا ہے، اپنی رحمت نازل فرماتا ہے. عزیزان محترم، تقاضا اس امر کا ہے کہ اس شب ہم قیام کریں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں استغفار کریں، اس کا ذکر کریں، اشک بہائیں اور احساس شرمندگی اور ندامت پیدا کریں اور صدق و خلوص سے اس سے معافی مانگیں، بخشش طلب کریں. اللہ رب العزت یقیناً آپ کی توبہ قبول فرمائے گا اور آپ کو مغفرت سے سرفراز فرمائے گا.